نیلسن منڈیلا کی زندگی کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ وہ 27 برس جیل میں قید رہے۔ جب وہ رہا ہوئے تو ان کے فیصلوں نے انہیں ایک مدبر اور عظیم لیڈر ثابت کر دیا۔ ایک جانب ان کے اوپر کتابیں لکھی اور فلمیں بنائی گئیں، ان کے مجسمے چوراہوں اور سڑکوں پر نصب کیے گئے، ان کے نام کے ڈاک ٹکٹ جاری ہوئے اور انہیں عالمی اعزازات سے نوازا گیا، اور دوسری جانب ان کی اپنی بیوی ونی نے 34 برس کی شادی کے بعد ان سے طلاق لے لی۔ وہ دیگر خانگی مسائل کے شکار بھی رہے۔ بستر مرگ پر بقول ان کے وہ اداس ترین اور دنیا کا تنہا ترین آدمی تھے۔ میں نے یہ واقعہ عرفان جاوید کے شاندار تحقیقی اور فکری مضامین کی کتاب عجائب خانہ میں پڑھا تھا۔ جب میں نے ان کے خاکوں کی تازہ کتاب آدمی میں شامل آصف فرقی کا خاکہ پڑھا تو مجھے نیلسن منڈیلا کا واقعہ یاد آ گیا۔ آصف فرقی کی زندگی بھی دھوپ چھاؤں پر مشتمل تھی۔ انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی امینہ سید کے ساتھ مل کر پاکستان میں بین الاقوامی سطح کے میلوں کی بنیاد رکھی۔ بے شمار افسانے لکھے، تراجم کیے، مضامین لکھے اور ایک ادبی رسالے کے مدیر رہے۔ لیکن جب میں نے ان کے آخری دنوں کا احوال پڑھا تو میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ عرفان جاوید کی کتاب آدمی کے کل 6 خاکوں میں سے پہلا خاکہ آصف فرقی کا ہے۔ اس کا آغاز ایک مکالمے سے ہوتا ہے۔ عرفان جاوید نے عطاء اللہ قاسمی کا خاکہ لکھ کر اسے آصف فرقی کو ان کے ادبی رسالے دنیا زاد میں اشاعت کے لیے بھجوایا۔ جب چند روز بعد عرفان نے آصف سے خاکے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ خاکہ تو انہیں بہت اچھا لگا ہے، لیکن دنیا زاد کی پالیسی ہے یہ زندہ لوگوں پر تحریریں شائع نہیں کرتے۔ یہ بات جب عرفان نے عطاء اللہ قاسمی صاحب کو بتائی تو انہوں نے بلند بانگ کہا لگایا اور اپنی روایتی حاضر دماغی سے بولے، تو کیا آصف انتظار حسین کو ان کی زندگی ہی میں مردہ سمجھ بیٹھا ہے؟ آصف فرقی انتظار حسین سے عشق میں مبتلا تھے۔ وہ ان کی زندگی ہی میں ان پر لکھتے رہتے تھے اور انتظار صاحب کی تحریریں بھی شائع کرتے رہتے تھے۔ اس خاکے میں جہاں مستنصر حسین تارڑ، عبداللہ حسین، شکیل عادل زادہ، احمد نظیم قاسمی اور اسلم فرقی جیسے قداور ادیبوں کے دلچسپ واقعات اور مکالمات ہیں، وہیں کراچی آرٹس کونسل کے متحرک اور باصلاحیت صدر احمد شاہ، مصوری کے ماسٹرز میں شمار ہونے والے تصدق سہیل، بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ اور دانشور داؤد راہبر کے قصے بھی ہیں۔ مشہور تاریخ دان ولیم ڈلمپل کے ایک نکتہ خیز لیکچر کا بھی حوالہ ہے جس میں عرفان اور آصف فرقی اکٹھے شریک تھے۔ ایک بات جس نے مجھے خاص طور پر متاثر کیا وہ آصف فرقی کے فن کا ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے ساتھ مختصر تجزیہ ہے۔ ہمارے ہاں ایسا کم ہوتا ہے کہ کسی ادیب کی ذاتی زندگی کے اس کی تحریروں پر اثرات کا اس گہرائی سے تجزیہ کیا جائے۔ دوسرے خاکے کا عنوان من موجی ہے اور یہ اسحاق نور نامی ستارہ شناس اور ذائچہ نویس کا ہے۔ میری بھی اسحاق نور سے ملاقاتیں رہیں، وہ زندگی سے بھرپور دلچسپ آدمی تھے۔ اس خاکے جیسی پراثر معلوماتی اور عمدہ تحریر میں نے اس سے پہلے کبھی خاکوں تو کیا افسانوں اور ناولوں میں بھی نہیں پڑھی۔ اسحاق نور کے ذیلی عنوان میں اسے ناول کا ایک گمشدہ کردار لکھا گیا ہے۔ اگر اسحاق نور کی زندگی پر فلم بنائی جائے یا ناول لکھا جائے تو وہ بلاک بسٹر فلم اور بین الاقوامی سطح کا بڑا ناول ہوگا۔ اسحاق نور کی پرویز مشرف سے ملاقاتیں رہیں، صدر الدین ہاشوانی ان کے قریبی دوست رہے اور دیگر نمایاں لوگوں سے بھی ان کی صحبت رہی۔ البتہ اپنی جوانی کا ایک حصہ انہوں نے لاہور کے بازار حسن کے ایک چوبارے پر ملازمت کرتے گزارا۔ اس خاکے میں ہیرا منڈی کا ایسا تفصیلی اور براہ راست مشاہدہ نظر آتا ہے جو کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں خوشاب سے لے کر امٹھی تک پورے پاکستان کی ثقافت کی کہانیاں اور قصے ملتے ہیں۔ اسحاق نور ویگنوں بسوں میں اور پیدل پاکستان کے طول و عرض میں پھرا کرتے تھے، سو اس میں خالص مشاہدے کی بنیاد پر جگہ جگہ روایات کا تذکرہ بھی ہے اور وہاں کے پکوانوں اور لوگوں کی عادات کا حوالہ بھی ہے، اور آخر میں ایک دکھ کا ذکر بھی ہے، ایک ایسا دکھ جسے اپنے سینے میں لے کر اسحاق نور زیر زمین چلے گئے۔ آدمی میں گیبریل کا خاکہ بھی شامل ہے۔ وہ سوئٹزرلینڈ سے تعلق رکھنے والا ایک دائمی آوارہ گر تھا، یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ ایگزیکٹو جاب کرنے والا، ایک روز سب چھوڑ چھاڑ کر دنیا کے سفر و سیاحت پر نکل کھڑا ہوا تھا۔ استنبول اس کے جی کو ایسا بھایا کہ وہ جدھر بھی جاتا لوٹ کر ادھر آتا۔ استنبول میں اس کی ملاقات پاکستان کے ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے ہوتی ہے جو وہاں پر ہفتوں کے لیے اسی اسٹوڈنٹ ہاسٹل نما ہوٹل میں مقیم تھا جہاں گیبریل رہتا تھا۔